पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब के अंदर जो एमएनए की जो सीट्स ली हैं वो तकरीबन 7 से 8 सीटें ली है। मैंने जब अपनी एक पूरी सीरीज चलाई थी कि कितनी एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आखिर कितने सीटें हैं जो पंजाब पूरे के अंदर जीत सकती है, मैं बहरहाल 11 से 12 सीटों तक वो एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उससे भी बहरहाल ये कम सीटें इनको मिली हैं। तो वजूहत क्या है? आखिर इतनी बड़ी पार्टी जो है एक सूबे के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 सीटों की हद तक सिर्फ महदूद हो गई है, तो उसकी वजूहत क्या है? तो इन वजूहत को हम मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर मैं कोशिश करूंगा इस सीरीज को हम चलाएं। साउथ पंजाब को पहले हम इसको कवर करेंगे और साउथ पंजाब के अंदर जो साउथ पंजाब को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे डिवीजन वाइज। तो आज जो साउथ पंजाब की पहली जो एपिसोड है उसके अंदर हम तस्करा करेंगे कि जो डिवीजन डेरा गाजी खान है वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, एक्चुअली वहां पर मसला हो क्या रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आखिर क्यों नहीं परफॉर्म अच्छा कर रही। तो इसके ऊपर देखते रहिए नो साइड। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साउथ पंजाब के अंदर साउथ पंजाब के डिवीजन डेरा गाजी खान के अंदर एमएनए की सिर्फ एक ही सीट जीती है। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि कौन से ऐसे हलके थे जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उम्मीदें थी, लेकिन वो उम्मीदें जो है वो उनकी पूरी नहीं हुई। फिर उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। अगर हम देखा जाए डेरा गाजी खान जिले से स्टार्ट करें तो यहां पर सिर्फ एक ही सीट थी डेरा गाजी खान जिले के अंदर जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिलाय कर रही थी और उनका ख्याल था जीत जाएंगे। ये डेरा गाजी खान शहर की जो सीट है, जहां सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब का वजीर आला पंजाब, साहब का गवर्नर जनाब जुल्फकार खान खोसा के जो बेटे हैं वो इस दफा NA 185 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, ये यहाँ पर बताना जरूरी है, ये 2 सीटों MNA के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे और 2 MPA की सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। तो लेकिन उनको बहरहाल 4 सीटों के ऊपर जो है वो शिकस्त हुई है। लेकिन जो सबसे अहम सीट थी जिसके ऊपर इनको चांस था वो था शहर की डेरा गाजी खान सिटी की जो सीट है NA 185। वो उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर उनका जो मद्दे मुकाबल थी जरताज गुल वजीर साहबा, वो कैंपेन उन्होंने नहीं की, वो यहाँ पर थी नहीं, वो रूह पोष रही है, वो सिर्फ आखिरी 3-4 दिन आई है। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो उसमें सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को तकरीबन 70,000 वोटों से शिकस्त हुई है। तो ये जो मेन सीट थी बहरहाल पीपल्स पार्टी जो सोच रही थी ये इनके हाथ से गई है। राजनपुर पूरे जिले के अंदर 3 सीटें थी MNA की, वहां पर इनका कोई खातिर खा बंदा ही नहीं था। इन्होंने किसी भी सीट के ऊपर 8 से 10 हजार से वोट ज्यादा भी नहीं लिए। अगर हम बात करें इसी तरह से तौसा शरीफ के अंदर, तौसा शरीफ में इनका MPA का एक कैंडिडेट था जिसने परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है, सरदार अकरम खान बलगानी साहब। ये PP 285 के ऊपर उम्मीदवार थे। इन्होंने 23,000 वोट लिए और बड़ा अच्छा क्लोज एक कंटेस्ट हुआ है। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, उनके साथ मसला ये हुआ कि वहां पर MNA का कोई कैंडिडेट था ही नहीं। ज़ाहिर है अगर वहां पर कोई MNA का कैंडिडेट होता तो उनके भी अगर इनको 2 से 3 हजार वोट किसी हवाले से मिल जाते तो वो ये सीट जीत सकते थे। लेकिन MPA की सीट भी गई, MNA इन्होंने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया था। उसके बाद चलते हैं जी हम जिला लिया के अंदर। जिला लिया की एक सीट थी जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 90% यकीन था कि वो जीत जाएंगे। ये सीट थी NA 181। यहां से सरदार बहादुर खान सैयद साहब जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। अब बहादुर खान सैयद जो है पहले 2 दफा MNA रह चुके हैं, वो बड़े रिनाउंड पॉलिटिशियन है, बड़े तगड़े वो पॉलिटिशियन है, बहुत उनकी गिरफ्त अच्छी है, लोकल सियासत को बड़ा बेहतरीन अंदाज में वो देखते हैं, उनकी वो हल्के के अंदर हर वक्त मौजूद रहते हैं। लेकिन वो भी यहाँ पर मिसेज अम्बरीन जो है, जो अब्दुल मजीद खान नियाजी की वाइफ है, उनसे ये इलेक्शन हार गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब्दुल मजीद नियाजी साहब खुद थे ही नहीं कैंपेन के अंदर, लेकिन फिर भी यहां पर बहादुर खान सैयद जो है वो सिर्फ 70,000 वोट लेने में कामयाब रहे। अच्छा, ये वो वोट है जो पिछली दफा भी बहादुर खान सैयद को मिले थे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके वोट उससे कम मिले हैं उनको। इसके ऊपर खैर आगे चलकर मैं आपको तबसरा करता हूं जब हम ओवरऑल इसके ऊपर तबसरा करेंगे। उसके बाद अगर हम कोटोदू के अंदर आए तो कोटोदू की एक सीट थी जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 200% यकीन था कि ये सीट उनकी ही है।
وہ سیٹ وہاں پر انہوں نے ایک جلسہ بھی کرایا، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پہ الیکشن بھی لڑنے، الیکشن بھی انہوں نے الیکشن کے دنوں میں وہ آئے تھے۔ یہ سیٹ تھی جناب ہنا محترمہ ہنا ربانی کھر کے جو بھائی ہے رضا ربانی کھر، مسٹر ربانی کھر صاحب کے جو بیٹے ہیں، وہ پچھلی دفعہ بھی ایم این اے یہاں سے منتخب ہوئے تھے، اس دفعہ بھی وہ یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ میں نے اپنے انالیسس کے اندر بتایا تھا کہ اس دفعہ ان کو مسائل کا سامنا ہے، 2-3 وجوہات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے اپنے جو بھائی ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر کھڑے ہو گئے، دوسرا وہاں پر پاکستان تحریک انصاف جس بندے کو حمایت کا اعلان کر رہی تھی، جس بندے کو وہ اپنا کینڈیڈیٹ انہوں نے بنایا تھا، ملک فیاض چھجڑا صاحب، وہ بہرحال عوام کے اندر تھوڑے مقبول تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ربانی کھر خود ایم این اے رہے، بیٹا ایم این اے ہنا ربانی کھر صاحبہ بڑی اہم عہدے کے اوپر ہمیں ہر وقت رہتی ہیں، لیکن اس جگہ کے اوپر، اس ایریا کے اوپر جو ہے کوئی خاطر خواہ پروجیکٹس نہیں ہے۔ مظفر گڑھ کے اندر آج تک کوئی یونیورسٹی نہیں لگی، یہاں پر بھی اس حلقے کے اندر کوئی خاطر خواہ کامیابی جو پروجیکٹس ہیں جو نظر آئے باہر سے وہ بہرحال نہیں تھے۔ تو اس حوالے سے میں نے بات کی تھی اس وقت۔ یہ سیٹ بھی جو ہے یہ تقریباً 50,000 ووٹوں تھے، یہ ہار گئے۔ تبصرہ ہم اس کے اوپر بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد یہ مظفر گڑھ کی 2 سیٹیں ہیں جن کے اوپر ان کو یقین تھا یہ جیتیں گے۔ ایک سیٹ تھی مظفر گڑھ شہر کی جس کو این اے 175 کہا جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ یہاں سے ان کے جو ایم این اے ہیں جناب ماہر ارشاد احمد سیال صاحب، وہ یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے۔ اس دفعہ بھی ان کو چانس تھا، لیکن ماہر ارشاد سیال کے ساتھ مسئلہ یہ تھا ان کا مقابلہ یہاں پر جمشید دستی صاحب کے ساتھ تھا۔ تو بہرحال ماہر ارشاد کی ہار سے زیادہ لوگ اس دفعہ پسند کر رہے تھے جمشید دستی صاحب کو، تو اس لیے یہ سیٹ بھی ان کے ہاتھ سے گئی۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلی جو سیٹ ہے مظفر گڑھ کی، وہ سیٹ تھی این اے 176۔ یہ وہ سیٹ تھی جو پچھلی دفعہ بھی یہ جیتے تھے، کیونکہ پچھلی دفعہ یہ مظفر گڑھ کی یہ دونوں سیٹیں، بلکہ اگر ہم بات کریں تو کوٹہ دو ضلع نہیں تھا، تو مظفر گڑھ ہی ضلع تھا، تو 6 میں سے 3 سیٹیں جیتی تھی، وہ رضا ربانی کھر والی بھی۔ یہاں پر نواب زادہ افتخار احمد پچھلی دفعہ کامیاب ہوئے تھے۔ پچھلی دفعہ بھی وہ کامیاب ایسے ہوئے تھے کہ یہاں پر جو امیدوار تھے پی ٹی آئی کا اور امیدوار تھا ان کا، جمشید دستی صاحب جو ہے وہاں پر بھی امیدوار تھے، تو جمشید دستی صاحب ہمیشہ 2 سیٹوں کے اوپر رہتے ہیں۔ اس دفعہ بھی وہاں پر کیا ہوا، انہوں نے اپنی بیگم کو کھڑا کیا نا، جو جمشید دستی صاحب ہے۔ پی ٹی آئی کا وہاں پر امیدوار موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو کھڑا کیا گیا، اور اس کا فائدہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب نواب زادہ افتخار احمد کو ہوا۔ تو نواب زادہ افتخار احمد پاکستان پیپلز پارٹی، یہ سیٹ ڈویژن ڈیرہ غازی خان کے اندر یہ وہ سیٹ ہے جو وہ جیتنے میں کامیاب رہی ہے، نواب زادہ افتخار صاحب۔ اب تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جو مین سیٹیں تھیں وہ بھی یہ ہار گئے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریلائے کر رہی ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہاں پر سردار ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں۔ بہادر خان سید کو دیکھیں، ایک سردار، ایک بڑے بندے۔ یہاں پر کھر برادری ہے، وہ تگڑی بندے ہیں۔ اس کے بعد آپ اگر ڈی جی خان کے اندر دیکھیں تو جس طرح سردار دوست محمد کھوسا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل رہی ہیں، لوگ اب اسی نظام سے باہر آ رہے ہیں، سرداری نظام سے باہر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک انہی لوگوں کے ساتھ سٹک ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں، اگر نون لیگ کی اگر موازنہ کریں، چلو پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نون لیگ جو ہے وہ سرداروں کے ساتھ ساتھ بزنس مینوں کو ساتھ ملاتی ہے، تو وہ ذرا جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک ہائبریڈ ٹائپ کا ایک امیدوار اپنا لاتی ہے، جو پیسے بھی لگاتا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول بھی رکھ لیتا ہے، سردار بھی ہوتا ہے، تو مکس کر کے چیزیں چلتی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اب نواب زادہ افتخار صاحب جیتے ہیں۔ نواب زادہ افتخار صاحب کو نواب نہیں ہے نام ان کے ساتھ، نواب زادہ نصر اللہ خان کے یہ بیٹے ہیں، تو یہ اس طرح کے وہ سردار نہیں ہے یہ، تو وہ یہاں پر جیتنے میں کامیاب رہے۔ لیکن ربانی کھر جو ہے ان کے بیٹے رضا ربانی 50,000 ووٹوں سے ہار گئے، کام کرانے کے باوجود یہاں پر ہار گئے۔ تو اس کی وجہ بنیادی یہی ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کو اب تھوڑا سوچنا چاہیے کہ جس بات کا وہ نعرہ لگاتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا اب جو ہے ان کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ فوری طور پر آپ نہیں کر سکتے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کے بعد بڑے مسائل ہوتے ہیں، فوری طور پر آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ساری کی ساری سیٹیں آپ جو ہے وہ کسی ایسے بندے کو دے دیں جس کو لوگ جانتے نہیں ہوں، لیکن آپ تھوڑا تھوڑا ریپلیس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سٹک ہو گئی ہے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان، اور ان کا مسئلہ کیا ہے
ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی اور بندے کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتے. اب سردار دوست محمد کھوسا صاحب ڈیرہ غازی خان کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہ ان کو ضرورت نہیں تھی 4 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑنے کی. اب وہ 2 MNA کی سیٹیں 2 MP کی سیٹیں، بھی آپ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا. پھر پارٹی کے پاس کوئی ایسے بندہ نہیں تھا جو ان کو جا کے بتاتا کہ سر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو ایک ہی سیٹ کے اوپر لڑیں، چلو 2 کے اوپر لڑ رہے ہیں، 1 MP 1 MNA کے اوپر. تو آپ نے 2 MNA 2 MP کی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا نقصان یہی ہوا آپ نے صرف زور ایک کے اوپر لگایا، اور وہ زور بھی آپ کا اس طرح سے ہوا کہ آپ 70,000 سے ووٹ ہار گئے. تو وہ جو آپ ایک ہی فیملی کو ٹکٹ دے دیتے ہیں. اب ضلع ڈیرہ غازی خان کے اندر انہوں نے کہا جی دوست کھوسا صاحب یہ ٹکٹ ہیں آپ لیں جس کو دینی ہے. اب انہوں نے توسا شریف پورے کو چھوڑ دیا، ڈیرہ غازی خان کے اندر ساری سیٹیں اپنے پاس رکھ لی. تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلنا تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بہرحال اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے جب کسی ایک بندے کو، چاہے نواب ہے، سردار ہے، جو بھی ہے، اس کو ایک ہی ٹکٹ دے، نہ کہ پورے ضلع کو اس کا بڑا بنا دے. تو اس کا امپیکٹ یہی پڑتا ہے. اگر اس کی پرسنالٹی کو لوگ پسند نہیں کرتے تو آپ کی تو 5 سیٹیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو آپ مختلف لوگ رکھیں تاکہ اگر ایک دفعہ ووٹ لوگ سردار کے خلاف دے رہے ہیں تو آپ کا وہ بندے کم سے کم اسمبلی میں پہنچ جائیں گے جو سردار نہیں ہے. اگر کسی دفعہ سردار کو صرف لوگ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کا سردار جیت جائے گے. تو چیزوں کو مکس کر کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی ابھی نہیں چلا رہی، یہ تھوڑا ان کے ساتھ پرابلم ہو رہا ہے. ایک اور جو یہاں پر سب سے اہم جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو ساؤتھ پنجاب کے اندر جو پیپلز پارٹی کے اوپر جن 2 لوگوں کا قبضہ ہے، میں اس کو قبضہ کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں مخدوم احمد محمود صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ اور پارٹی کے کسی رہنما کو قریب ہی نہیں آنے دیتے. اب زرداری صاحب سے یا بلاول صاحب سے جس بندے نے ملنا ہے وہ پہلے گیلانی صاحب کی منتیں کا ترلے کرتا ہے یا مخدوم احمد محمود صاحب کی. تو آپ کا ڈائریکٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا رابطہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ کہیں گے نہیں جی بلاول صاحب کو کوئی بھی بندہ مل سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں بہت سارے MP MNAs کو جانتا ہوں، دوست ہیں ہمارے، ان کو بھی پتا ہے کہ آپ نے اگر پارٹی کے جو ہیڈ ہیں ان تک پہنچنا ہے تو آپ نے ان دونوں کو پہلے راضی کرنا ہے. اب ان کا ایشو کیا ہے، یہ ہر چیز اپنے پاس رکھتے ہیں. اب دیکھیں اب ساؤتھ پنجاب کے اندر جو سیٹیں جیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ 2 مخدوم احمد محمود صاحب کے بیٹے ہیں، یہاں سے 3 سیٹیں ملتان سے ہیں، جیتی ہیں جتائی ہیں جو بھی معاملہ ہے. یہ دیکھیں اب انہوں نے جیت لی ہیں تو منسٹریاں بھی یہی رکھیں گے، فوائد بھی یہی لیں گے. تو عام بندہ جو ہے، جو عام ورکر ہے، وہ اسی طرح سے پیچھے ہوتا جائے گا. تو ان کو دوبارہ سے اہمیت مل جائے گی. اور پھر یہی وہ بندے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو مجبور کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے قریب لانے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے ہی نہیں، اس کے DNA میں بھی نہیں ہے. وہ اس کا سٹائل ہے ندیم افضل چند والا کہ عوامی سٹائل کے اندر سیاست کریں، آپ عوامی سٹائل کے اندر آپ بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کو ذرا رگڑا رگا کے رکھیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہاں پر مخدوم احمد محمود صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب جو گیلانی صاحب ہیں یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، بلکہ اس کو کہیں جی اسٹیبلشمنٹ کے ہی بندے ہیں، یہ پرو شرو نہیں ہے. انہی کو ہی ہر دفعہ جتا دیا جاتا ہے. پورے پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو کوئی بھی بندہ نہیں جیتا، صرف یہ بندے جیت جاتے ہیں یا جتا دیے جاتے ہیں. دیکھیں اگر جتانا ہی تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے یہاں دوست کھوسا کو کیوں نہیں جتایا؟ ان کے پاس تو سب سے اہم چوائس تھی، یہاں پر وہ زرتاج کو ہرا دیتے. یہاں پر بڑے بڑے ہم نے دیکھا ہے یہاں پر 80,000 ہزار ووٹوں والوں کو انہوں نے الٹ پلٹ کر کے جتا دیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دوست کھوسا اسٹیبلشمنٹ کے بندے نہیں تھے. اسٹیبلشمنٹ کے جو بندے تھے ان کو پیپلز پارٹی کے اندر انہوں نے اپنا ان کو لانچ کر دیا. اب وہی بندے ہیں جب یہاں پر جب معاملہ ہوا پیپلز پارٹی نے کہا جی ہم نے ان کے ساتھ نہیں جانا. ندیم افضل چند صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں جانا، ہمیں علیحدہ رہنا چاہیے. لیکن یہی 2 خاندان، یہی 2 بندے تھے جو کیونکہ پارٹی کے اندر اپنے سیٹیں جیت کر گئے تھے لہذا یہ فرنٹ فٹ پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور ظاہر پارٹی کو کہتے ہیں دیکھیں جی سیٹیں تو ہم جیتتے ہیں، یہ تو سیٹیں ہر دفعہ ہار جاتے ہیں، لہذا آپ بات بھی میری ہماری مانے. تو پارٹی مجبور ہو کر ان سے مشورہ لیتی ہے اور یہ مشورہ جو ہے پارٹی کو جا کر در پہ GHQ کے در پہ جا کے بٹھا دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوا ہے، پھر اگلے 5 سال میں کیا ہوتا ہے، دوبارہ سے یہی آگے
पीपल पार्टी के प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से उनका वो जो वोटर है वो इनसे दूर हो गया। पीपल पार्टी के वोट बैंक में इजाफे की बजाय कमी हुई है। बहादुर खान सैयद पिछली दफा 10,000 वोट ज्यादा ले चुके थे, इस दफा उनके कम हुए। पिछली दफा सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा आजाद हैसियत में इससे ज्यादा वोट थे। पीपल पार्टी के बंदे ने पिछली दफा वहां पर 25,000 वोट ले लिए थे, लेकिन अब उन दोनों का 25 उनका 30 उनका मिलाकर 50 तो कम से कम हो ही जाना चाहिए था ना। लेकिन मामला क्या हुआ, सिर्फ आप 21,000 पे रह गए। तो ये जो लोग हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से पीपल पार्टी का जो आम वर्कर है या जो इस तरह के लोग हैं जो जिनका अपना भी वोट बैंक है, वो भी इनकी अपनी पॉलिसीज की वजह से उन वोट बैंक में कमी आई है। बहादुर खान सैयद आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते, मेरा अपना एनालिसिस है वो इससे ज्यादा अच्छी और बेहतर वोट ले जाते। सरदार दोस्त मोहम्मद खुदा पीपल पार्टी की अगर उनके पास टिकट ना होती तो वो कभी भी 23,000 वोट ना लेते, यहां पर वो 60,000 वोट लेते। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी को बहरहाल जितने मसाइल का सामना है वो या तो जिसको कहते हैं ना कि जरदारी साहब जो है सरायकी में कहते हैं कि काना थी आवत है, या तो जरदारी साहब जो है वो पीपल पार्टी एक पूरी को काना करके जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के दर हुए पड़े हैं। बहरहाल इस चीज का फायदा नहीं हो रहा। पीपल पार्टी को शायद लगता है अच्छा सिंध के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, सिंध हर दफा वो बचा जाते हैं, बच जाता है, बचा जाते हैं, कोई भी मामला है। लेकिन पंजाब के अंदर जो मेन वो है लोग हैं, अब ये नहीं आप मान सकते कि चौधरी मंजूर अहमद हो गए, नदीम अफजल चंद हो गए, कमरुज़मान कैरा हो गए, बहादुर खान जफर सॉरी बहादुर सैयद साहब हो गए, ये लोग कैसे हार सकते हैं? ये अपनी पर्सनैलिटी की वजह से कभी भी नहीं हारेंगे, इनकी इस तरह की पर्सनैलिटी है ही नहीं। लेकिन ये हारते हैं तो सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से। पार्टी जो नेशनल लेवल के ऊपर जो इस तरह की प्रोग्राम करती है, जिस तरह से वो अलायंस करती है, नून लीग के साथ मिल जाना, प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाना, तो इन सारे मामलात को ये बहरहाल वोटर ने रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान पीपल पार्टी को इसके बारे में सीरियस सोचना पड़ेगा कि अब उन्होंने किस तरह की सियासत करनी है। क्या अभी भी वो दोबारा से इसी तरह से चलेंगे अगले 3, 4, 5 साल, ताकि फिर उसके बाद जब इलेक्शन हो पता चले कि फिर गिलानी साहब और अहमद महमूद ही जीते हैं? तो ये अच्छा ये लोग वो हैं, अगर इनको पीपल पार्टी टिकट ना भी दे तो ये जीत जाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि ये बाला जिन लोगों के ज्यादा करीब हैं वो उनको किसी न किसी अंदाज में जिता देते हैं, आजाद हैसियत में भी जिता देंगे। तो पीपल पार्टी का जो वोट बैंक है उसकी वजह से ये नहीं जीत रहे। हाँ, पाकिस्तान पीपल पार्टी के वोट बैंक ना होने की वजह से इनके बंदे हार जरूर रहे हैं पीपल पार्टी के। इंशाल्लाह अगले जो एपिसोड है पीपल पार्टी के हवाले से मुल्तान और हिमयर खान और भावलपुर की हम एक ही विला के अंदर बात करेंगे और देखेंगे कि वहां पर आखिर मसाइल क्या हो रहे हैं। मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।